الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بدے غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، سورت شہر چاند شہید مسجد میں ہونے والے نکاح کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، عام طور پر نکاح کے خطبے میں یہ آیات پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں حق کے تقوی نصیب فرما دے۔ وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مریو مگر اسلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ موت تک
ہمیں ایمان پر، اسلام پر، کلمے پر استقامت نصیب فرمائے۔ تقوی کا ایک پہلو ہے اخلاق حسنہ، تقوی کا ایک پہلو ہے اخلاق حسنہ۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مشکات شریف کی روایت ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ کیا اچھے ہو؟ بولو محبت سے، نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کہاں نظر آوے؟ مارکیٹ میں، دکان میں، بس سٹاپ پر، مسجد میں، حرم میں؟ تو نبی علیہ السلام اللہ اکبر، چونکہ امام الانبیاء ہے، امام الملائکہ ہے، فخر کائنات ہے، تاجدار مدینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اخلاق کی پہچان کی جو جگہ بتلائی، لوگ حیران ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے آپ کے اخلاق کہاں پتہ چلیں گے؟ تو کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورت کے پاس بہتر ہو۔ کہاں پر؟ مسجد میں؟ جی اگر مسجد بولتے تو اللہ کا شکر ہے، ہم سب دیکھو کتنے با اخلاق نظر آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی عورت کے پاس، اپنی عورت کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو سنوار کے نکلتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کھلتا ہے تو کہاں کھلتا ہے؟ جی اپنے گھر میں، بیوی کے پاس کہاں کھلتا ہے؟ اس لیے علماء لکھتے ہیں مرد کو عورت جتنا جانے کوئی نہ جانے، کوئی نہ جانے۔ اچھا، ہمارے حضرت مولانا علی یوسف کاوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، دارالعلوم کنٹھاریا کے نائب محتمم صاحب، ان کے ساتھ میں کئی مجلس میں شریک رہا نکاح کی۔ حضرت جب نکاح پڑھاتے تھے تو نکاح پڑھانے کے بعد فرماتے تھے بھائی یہ جو ہمارا دلہا تیار ہو کر آیا ہے اس کو گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ جی نوشا، کیا بولتے ہیں؟ کب سے لوگ پیچھے دیکھ رہے تھے کہ اجو 900 نٹھی آئی وہ تو وہ آ گیا الحمدللہ۔ کیا نام ہے بیٹا؟ محمد۔ گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ نوشا۔ حضرت فرماتے تھے نو کے معنی نیا، نے شاہ کے معنی بادشاہ، شاہ کے معنی تو کیا بن گئے؟ نیا بادشاہ۔ یہ محمد آج کی مجلس میں کیا ہے؟ نیا بادشاہ۔ تو اب ان کے نکاح میں جو عورت آئے گی وہ کیا بنے گی؟ جی پنیاری کہ کام والی؟ نئی رانی۔ کیا بنے گی؟ نئی رانی۔ ہمارے حضرت یہ لطیف نصیحت فرماتے تھے کہ آپ جیسے آج نکاح کی برکت سے نئے بادشاہ بن چکے ہو، خیال کرنا آنے والی کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے نے بعد میں اللہ کی بندی ہے تو وہ تمہارے گھر میں آ کر نئی رانی بننی چاہیے، پنیاری۔ ارے بولو محبت سے، پنیاری۔ مشائخ لکھتے ہیں جیسے ہم اچھا کپڑا پسند کرتے ہیں، اچھا کھانا پسند کرتے ہیں، اچھی گاڑی پسند کرتے ہیں، اچھا گھر پسند کرتے ہیں، جیب میں 2-4 روپے پڑے رہے پسند کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج سے کس کے لیے پسند کرنی؟ آپ تو کہہ دو بیوی کے لیے۔ کس کے لیے پسند کرنا ہے؟ انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اب حضور کا فرمان سنیں، امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
یغلبن کریما ویغلبہن لئیم فأحب أن أكون كريما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيما غالبا۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شوہر کریم ہوتے ہیں، بااخلاق ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، ان پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں، اور وہ شوہر جو بد خلق ہو، جو ڈنڈے والے ہو، وہ عورتوں پر غالب آ جاتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں غالب رہوں، میں پسند کرتا ہوں مغلوب رہوں، چاہے میری عورتیں مجھ پر غالب ہو جائے لیکن میں اپنے اخلاق کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ، اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو یوں کہتے ہیں کہ عورت آواز کیا کرے۔ نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بعض جگہ آج بھی یہ ماحول ہے کہ نکاح کی پہلی رات میں شوہر کو دوست احباب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آج پہلا دن ہے، پہلا موقع ہے، غالب آ جانا۔ کس پر؟ کسی کے کلیجے کے ٹکڑے پر اور اللہ کی بندی پر۔ واللہ میں آپ کی مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں، کوئی باپ کبھی بھی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کسی کے حوالے نہ کرتا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہ کیا ہوتا۔ یہ شریعت کا حصہ ہے، نکاح شریعت کا حصہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ماں باپ اپنے کلیجوں پر پتھر رکھ کر اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کسی کے حوالے کرتے، تو اب اس کا خیال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آج بھی بعض جگہ تعلیم دی جاتی ہے کہ پہلی رات ہے 2-4 تھپڑ مار دینا۔ بھئی کیوں؟ کہا آج تو غالب آ گیا تو قبر میں جانے تک ٹینشن نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ جہالت کی۔ اللہ ہمیں اپنی عورتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص تھا، پرائی عورتوں کو بہت دیکھتا تھا اور گھر کی عورت میں انٹریسٹ نہیں تھا۔ وہ جب دیکھو اس میں یہ خوبی، اس میں یہ خوبی، اس میں یہ خوبی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز، ارے بولو محبت سے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کو بیمار کیا اور ایسا بیمار کہ چارپائی میں پڑا، اٹھنا مشکل، پیشاب پاخانہ سب چارپائی میں۔ جس عورت میں انٹریسٹ نہیں تھا، جس کو دیکھنے تیار نہیں، وہ بیچاری اٹھا رہی ہے، بٹھا رہی ہے، پلا رہی ہے، کھلا رہی ہے، غسل دے رہی ہے، پیشاب پاخانہ سب دھو رہی ہے۔ کون؟ جو گھر کی تھی، جس میں انٹریسٹ نہیں تھا۔ تو اب اس نے کان پکڑے، اے اللہ، شاید تو نے مجھے یہ سبق پڑھانے کے لیے چارپائی کے حوالے کیا ہے کہ جو اپنی وہ اپنی ہے اور پرائی پرائی ہے۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں،
جو پہلے نکاح میں ہوتی ہے پہلے سے، وہ کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سی کر چلانے والی ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ گجراتی میں کہتے ہیں ٹھینگرو ماری نے چلوا واری۔ گجراتی تو سمجھ لیتے ہیں نا، ٹھینگرو ماری نے اور جو دوسری آتی ہے وہ کیا کرنے آتی ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر عیاشی کرنے آتی ہے۔ وہ تمہارا مال دیکھ کر آتی ہے تمہاری خدمت کے لیے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ یہ اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ اپنی عورت کی قدر کرو۔ کیا کرو بھائی؟ اپنی عورت کی قدر۔ حکیم اختر صاحب تو عجیب بات فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں بڈھا ہو گیا، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن میں چند سالوں پہلے کی بات کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں بڈھا ہو گیا خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے، آج تک میرے پاس جتنے لوگ آئے سب کا یہ تقاضا رہتا تھا، حضرت کوئی ایسی تعویذ بنا دو کہ داماد بیٹی کو خوش رکھے۔ داماد کس کو خوش رکھے؟ لیکن حضرت فرماتے افسوس صد افسوس، زندگی ختم ہو گئی، آج تک کوئی باپ ایسا نہیں آیا جس نے یہ تقاضا کیا ہو کہ میرے لڑکے کے لیے ایسی تعویذ بنا دو کہ اس کی بہو کو خوش رکھے۔ نہیں صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی۔ جیسی ہماری بیٹی آنے والی بھی کسی کی کیا ہے بولو؟ بیٹی ہے، کسی کی بیٹی، کسی کے کلیجہ کا ٹکڑا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو کتنا پیارا درس دیتے ہیں، سنو، دل کے کانوں سے سنو مسلمانوں۔ وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا۔ آپ علیہ السلام فرماتے میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میں بد اخلاق بن جاؤں اور اپنی عورتوں پر غالب آ جاؤں۔ علماء نے لکھا ان عورتوں کو ناز نخرے کرنے کا بھی حق ہے، یعنی شوہر سے کچھ ہنسی مذاق۔ بھئی اب عورت اگر اپنا دل بہلانا چاہے تو کیا وہ بازار میں جائے گی؟ کسی کی دکان پر جائے گی تو کس سے دل بہلائے گی؟ اپنے شوہر سے۔ کس سے دل بہلائے گی؟ اپنے شوہر سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ کو کہا عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، نے جب تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کون روٹھتا ہے بولو؟ امت کی ماں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روٹھنا یہ عورت کا حق ہے کہ نہیں؟ روٹھنے کا مطلب ہے ناز نخرے۔ کیا کرنا؟ ناز نخرے، ناز نخرے۔ میں آپ کو وہ باتیں بتلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا اور آج یہ سبق لے کر گئے کہ انشاءاللہ قبر میں جانے تک اپنی بیوی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، میں مسجد میں بیٹھ کر تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، ایک تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا اور دنیا میں اللہ تمہاری یہ مدد کرے گا کہ اللہ تمہاری عمر میں اور روزی میں برکت ڈال دے گا۔ نہیں آسان ہے کہ نہیں؟ بہت آسان ہے۔ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چل جاتا؟ کہا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو تیری زبان پر ہوتا ہے وَرَبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوتا ہے؟ وَرَبِّ محمد صلی اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تو خوش ہے، اس لیے تیری زبان پر کیا آیا؟ میرا نام آیا۔ اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تیری زبان پر ہوتا ہے وَرَبِّ ابراہیم، وَرَبِّ۔ تو جب تو ابراہیم کا نام لیتی ہے میں سمجھ جاتی ہوں کہ آج تو ٹھکانے نہیں ہے، یعنی روٹھی ہوئی ہے۔ معلوم ہے عورتوں کو روٹھنے کا بھی کیا ہے بولو؟ اچھا بعض مشائخ تو لکھتے ہیں کہ جو لوگ عورتوں کے ناز نخرے برداشت کر لیتے ہیں تو روزی میں برکت، عمر میں برکت، یہ تو ظاہری نعمتیں،
اللہ باطنی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ کرامات سے نواز دیتے ہیں۔ کس سے نواز دیتے ہیں؟ اب یہ شاید ہو سکتا ہم جیسے مولویوں کے لیے کام آ جائے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری رحمۃ اللہ، خرقان کے رہنے والے تھے تو خرقانی، اور مشائخ نے لکھا آپ جب وعظ فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے نور کے پھوارے بہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نورانی لوگ ہوتے ہیں تو ان کی باتوں میں نور ہوتا ہے، نور کے فوارے بہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو نوری کہا گیا، نوری، نور والا۔ خراسان سے ان کا ایک مرید چلا بیٹھ ہونے کہ خرقان جاتا ہوں، حضرت سے بیٹھ ہو جاؤں گا، اصلاح ہو جائے گی اپنی۔ قد افلح من تزکا، قرآن میں ہے کہ فلاح پائی ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے قلب کا تزکیہ کیا۔ تو یہ تزکیے کی نیت سے نکلا کہ حضرت سے بیٹھ ہو جاؤں۔ جب گھر پہنچا تو حضرت تو گھر میں تھے نہیں، اس نے دستک دی تو اندر سے تیز ترار کون ہے؟ کہا حضرت ہے، تو اندر سے آواز آئی کون حضرت، کیسا حضرت؟ لوگوں نے حضرت کہہ کہہ کے سر پہ چڑھا دیا، مکار ہے، میرے پاس رہتا، میں جتنا جانتی کوئی نہیں جانتا۔ اب عورت کو حق ہے کہنے کا۔ اللہ، اتنا بڑا شیخ، بھائی اتنے بڑے شیخ کو کہہ رہی ہے تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک دن عورتوں کی مجلس میں کہ عورتیں تم میں کمزوریاں تو ہے، جیسے دین کی کمزوری کہ پورا مہینہ عبادت نہیں کر سکتی، اور عقل کی کمزوری، لیکن اس کے باوجود اللہ نے تم میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہے کہ کتنا بھی ذہین شوہر ہو ایک جملے میں تم اس کو مٹھی میں لے لیتی ہو۔ یہ عورتوں میں صلاحیت ہے۔ اب اس نے اندر سے ایسی زبان چلائی کہ اس نے سر پکڑ لیا، یا اللہ میں تو کتنا بڑا شیخ تصور کر کے بیت ہونے آیا اور اندر سے یہ حال ہے۔ تو آدمی سوچتا نا کہ بیوی تو مانتی نہیں، پھر اپنا کیا بنے گا؟ جیسے آج بھی بعض لوگوں کو بعض مشائخ پر انگلی اٹھانے کا موقع مل جاتا کہ ان کا بیٹا تو گناہوں میں۔ ارے بھائی جب نبی کا بیٹا نبی کی نہیں سنا تو اولیاء کرام تو بہت نیچے ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ولی کے گھر شیطان پیدا کر دے تو کبھی شیطان کے گھر ولی پیدا کر دے۔ توفیق اور ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ یہ سر پکڑ کے رونے بیٹھا تو محلے والے جمع ہو گئے، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کہا میں تو آیا تھا بڑی عقیدت سے، اندر تو دیکھو زہر اگل رہی، اور تھا پٹھان تو اپنی زبان میں کہتا اچھا ہے میرے شیخ کا بھی ہے، ورنہ ابھی گردن اڑا دیتا۔ تو لوگوں نے تسلی دی، اطمینان رکھ، تیرے شیخ واقع میں شیخ ہے، یہ بیچاری پہچان نہیں سکی۔ اس لیے بعض مشائخ نے لکھا کہ بہت قریب رہنے والے 3 لوگ کبھی محروم رہتے ہیں، اولاد، بیوی اور خادم، چونکہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں نا، تو کچھ بشری کمزوریاں کھلتی ہے تو وہ کمزوریوں کو دیکھ کر بدگمان ہو جاتے ہیں، تو اللہ فیض سے محروم کر دیتا ہے، اللہ فیض سے محروم کر دیتا ہے۔ اور شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو جتنا اپنے شیخ سے معتقد ہوتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو باطنی فیض پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، حضرت مفتی عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ تو ہے حاجی امداد اللہ صاحب، اگر حاجی صاحب کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھ جائے، جنید بغدادی بیٹھ جائے، بایزید بستانی بیٹھ جائے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری پوری توجہ ہمارے شیخ پر رہے گی کہ یہ ہمارا باپ ہے، اصل ہے، باقی سارے چچا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ بہت باریک بات کہہ رہا ہوں۔
علماء سمجھ رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ باپ کا اکرام تو ہے ہی ضروری، لیکن چچا کا اکرام بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اگر ان چچاؤں سے بھی ہمیں کچھ نفع پہنچ جائے تو ہمارا اعتقاد تو یہی رہے گا کہ باپ کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ باپ کی برکت ہے. اللہ ہمیں اپنے علماء، اپنے مشائخ کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب لوگوں نے تسلی دی کہ فکر مت کر، وہ بد نصیب ہے، شیخ جنگل میں لکڑے لے کے آتے ہوں گے، ملاقات لے لے. تو اب یہ جنگل کی راہ پہنچا تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ شیخ نوری رحمت اللہ شیر پر سوار ہے. کس پر سوار ہے؟ اللہ اکبر. اور کوڑے کی جگہ پر زندہ سانپ، کوڑے کی جگہ پر زندہ سانپ. مریدین ساتھ میں تھے. دور سے دیکھا کہ خراسانی آ رہا ہے تو مریدین سے فرمانے لگے میرا مرید بیگم کی وجہ سے باغم آ رہا ہے. بیگم کی وجہ سے باغم آ رہا ہے. وہاں سے سن کے آ رہا. جب قریب آیا، ملاقات ہوئی، کہا حضرت کیسی گھر میں بٹھا کے رکھی، اور پٹھان تھا نا، طلاق دے دیں، آپ کے لیے تو کئی نیک عورتیں لائن میں کھڑی ہو جائے گی. تو مولانا روم کی زبان میں جواب دیا، مولانا روم رحمت اللہ. وہ سنو کتنا پیارا جواب ہے. گر نہ صبرم می کشیدے بارزن کہ کشیدے شیر نر بیگار من. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اگر میں اس کو برداشت نہ کرتا، کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں اس کو برداشت نہ کرتا تو یہ شیر نر مجھے برداشت نہ کرتا. اللہ نے یہ جو کرامت دی ہے، اس کرامت کی سب سے بڑی وجہ کون ہے؟ تلخ مزاج بیوی، بد اخلاق بھی. میں نے اس کو برداشت کر لیا اس لیے کہ کون راضی ہو جائے. اور کیا فرماتے ہیں؟ ارے بھائی اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو ہزاروں گھر اجاڑے گی. وہ تو سدھرنے والی نہیں. اس کی جو فطرت ہے، طبیعت ہے، یہی رہے گی. چونکہ عورت کس سے بنی؟ تیری. لیکن تیری پسلیاں کام آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی. وَكَسْرُهَا الطلاق، وَكَسْرُهَا الطلاق. تو آپ فرماتے ہیں اگر میں اس کو طلاق دے دوں ہزاروں گھر اجاڑے گی، اس سے بہتر ہے ہزاروں گھر سلامت رہے. میں اس کو برداشت کر رہا ہوں. کیا سوچ کر؟ کس کی بندی ہے؟ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی. جب یہ سوچ کر عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ بولو بھائی، اچھا سلوک، اچھا سلوک. دعا کریں اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی عورتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہونے والے نکاح کو اللہ بے انتہا قبول فرمائیں. اسی طرح ہمارے دارالقرآن جمبو سر کے مایہ ناز استاذ، بلکہ میرے استاذ کے درجے میں ہے، حضرت مفتی عبدالرشید صاحب ندوی، اس وقت زیر علاج ہے، ہسپتال میں ہے، آپریشن جاری ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائیں، شفائے کاملہ نصیب فرمائیں. امت کے تمام بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائیں. اور ہمارے مولانا لقمان صاحب ایک تقاضا لے کر مدرسے کا آئے ہیں. آپ سے درخواست ہے بھرپور ان کی نصرت کریں، تعاون فرمائیں. 25 ہو گئی پڑھوں؟ دوستوں کا تقاضا ہے کہ سلام کے 1-2 مصرے سنائیں، اس لیے میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وقت ہو چکا ہے. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت
پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کے قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنتیں باقی ہے، سنتیں